بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام ہونے والی تھی۔ سورج دن بھر صحراؤں اور نخلستانوں کی فضاؤں سے جنگ کرتا ہوا مغرب کی طرف جھک گیا تھا۔ عامر کا چچا عمرو بن کعب اپنے گھر کے سامنے کھجوروں کے جھنڈ تلے ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سورج غروب ہوتے دیکھ کر وہ اٹھا اور چاہتا تھا کہ اپنی چٹائی سمیٹ کر اپنے گھر جائے کہ عامر کے ہاتھوں مار کھانے والے جابر کا باپ اسود بن علقمہ وہاں آ گیا۔ اسود بنو عبس کے معززین اور رؤساء میں سے تھا۔ عمرو بن کعب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں کہا، آؤ اسود، آج کدھر آئے ہو؟ اسود بن علقمہ نے غصیلی آواز اور بھڑکتے لہجے میں کہا، میں تمہارے پاس تمہارے بھتیجے عامر بن نافع کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ اسے باہر بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس نے آج جبل ہلال پر درخت کاٹتے ہوئے میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے۔ اسود بن علقمہ رکا، پھر گونجتی آواز میں کہتا چلا گیا، بنو زیبان کے جوان درخت کاٹتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ میرے بیٹے جابر نے للکار کر انہیں روکا، لیکن تمہارے بزدل بھتیجے نے بنو زیبان سے جنگ کرنے کے بجائے میرے بیٹے سے جنگ کی اور اسے خوب مارا۔ ابھی جا کر دیکھ لو، اس کی ماں اس کے دردوں پر سینک کر رہی ہے۔ اس واقعے سے میرے گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میرا بڑا بیٹا مغیرہ تلوار سوند کر میرے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں عامر بن نافع کی گردن اڑا کر رہوں گا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اسے پرامن کیا اور گھر میں اس کے دوسرے بھائیوں کے پاس بٹھا کر آیا ہوں۔ اس بزدل کو باہر بلاؤ تاکہ میں اسے باس پرس کر سکوں کہ اس نے آج میرے بیٹے پر کیوں ہاتھ اٹھایا ہے۔ عمرو بن کعب نے منت کرنے کے انداز میں کہا، میں خود عامر کی بعض حرکات کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن تم آہستہ بولو، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے سمجھا دوں گا۔ اسود نے زور سے گرجتے ہوئے کہا، میں آہستہ کیوں بولوں؟ کیا میں نافع کے بیٹے سے ڈرتا ہوں یا وہ قبیلے کا سردار ہے کہ اس کا اتباع مجھ پر واجب ہے؟ اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ اگر وہ دمشق میں رہتے ہوئے بزدل ہو گیا ہے اور بنو زیبان سے جنگ کرتے ہوئے خوفزدہ ہے تو باہر نکلنے کے بجائے چوڑیاں پہن کر اپنے گھر میں پڑا رہے۔ ہم بنو زیبان سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ اس کا باپ بھی بزدل تھا۔ بزدل نہ ہوتا تو اپنے قبیلے سے نکل کر دمشق شہر میں آہن گری کا پیشہ نہ کرتا۔ عمرو بن کعب نے اس بار ملتجی لہجے میں کہا، اسود، بات کو طول نہ دو، عامر اس وقت گھر پر ہے، اگر اس نے یہ بات چیت سن لی تو طوفان کھڑا کر دے گا۔ میں تم سے اس کے غلط اور منفی رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ اسود بن علقمہ کھڑا ہو گیا اور گرج کر کہا، اس کو سمجھا دو کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے، ورنہ اسے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جس طرح دمشق شہر والوں نے تنگ آ کر اسے نکالا ہے، ہم بھی اسے اپنے قبیلے سے بدر کر دیں گے، اور یہ قدم اس کے لیے ہی نقصان دہ نہیں، تمہارے لیے بھی افسوسناک ہوگا، اس لیے کہ اسود بن علقمہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ عامر غصیلی اور غضبناک حالت میں گھر سے نکلا اور چلاتے ہوئے کہا، اسود، میں نے مکان کے اندر رک کر بڑے صبر اور تحمل سے تمہاری گفتگو سنی ہے۔ تم نے مجھے اور میرے باپ کو بزدل کہہ کر پکارا ہے۔ دوبارہ یہ الفاظ اگر تمہاری زبان پر آئے تو یاد رکھو، تمہاری یہ گندی اور ناپاک زبان میں کاٹ کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اسود بن علقمہ نے بھی منہ سے جاگ چوڑتے ہوئے غصے میں کہا، تم نے بنو زیبان کے جوانوں سے معاملہ طے کرنے کے بجائے آج میرے بیٹے کو بلا وجہ مارا ہے۔ اگر تم بنو زیبان سے ڈرتے ہو تو گھر پر پڑے رہو، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ عامر نے طنزاً کہا، اس قدر بڑی عمر کے ہو کر تمہیں شرم تو نہیں آتی ہوگی کہ اپنے بیٹے اور تم بہادر اور شجاع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم اس شخص کو بزدل کہہ کر پکار رہے ہو جس نے تمہارے بیٹے کو مارا۔ تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی ہے؟ تمہارا شعور کہاں کھو گیا ہے؟ اسود، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم اور تمہارے بیٹے بنو زیبان کے ساتھ جنگ کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور لڑائی کے دوران تم سب سے پہلے فرار ہونے کے لیے پیچھے رہتے ہو۔ میں تمہاری خصلت اور خو کو سمجھتا ہوں۔ تمہارا بیٹا جابر آج بغیر وجہ سے بنو زیبان سے الجھنا چاہتا تھا، لیکن اس میں بھی تم جیسا مکار اور عیار خون گردش کرتا ہے، لہٰذا اس نے بھی تمہاری طرح مجھے بزدل کہہ کر پکارا۔ میں نے 2 بار اسے برداشت کیا اور تیسری بار میرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔
اسود، آئندہ کبھی بھی مجھے اور میرے باپ کو بزدلی کا تانا نہ دینا، ورنہ تیری گندی زبان کاٹ کر میں تیری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ تم بنو عبس میں سے کوئی بھی جوان میرے سامنے لے آؤ، اگر کوئی مجھے مات کر گیا تو میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اسود بن علقمہ اس بار شرمسار سا ہو کر بولا، قبیلے کے جوان اپنوں سے نہیں لڑتے، تیرے برعکس وہ بنو ذیبان سے عداوت کا حق ادا کرتے ہیں، تیری طرح دشمنوں کے سامنے اپنوں سے لڑ کر نسوانیت کا اظہار نہیں کرتے۔ عامر نے فوراً اپنی تلوار بے نیام کر لی اور غصے میں چلا کر کہا، اسود، تمہارا کوئی حمایتی ہے تو اسے آواز دے لو، میری تلوار تمہاری گردن پر برسنے لگی ہے، اگر باتیں بنانے کی طرح تم جنگجو بھی ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تلوار نکالنے کا موقع دیتا ہوں۔ تم پر ابلیس کی سی لعنت، اگر تم اپنے آپ کو ناچار اور لاغر جانتے ہو تو جاؤ اپنے کسی بیٹے کو بلا کر لاؤ، میں یہیں کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہوں۔ عامر کے ہاتھ میں ننگی اور چمکتی ہوئی بھاری تلوار دے کر اسود کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، وہ خوف اور وحشت سے پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ عامر جب اور آگے بڑھا تو عامر کا چچا عمر بن کعب درمیان میں آتا ہوا بولا، عامر، تم گھر چلے جاؤ، میں اسود کو سمجھا لیتا ہوں۔ عامر نے غضبناک آواز میں کہا، اے میرے آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں اس شر پسند کا سر کاٹ کر رہوں گا، جو بنو عبس اور بنو ذیبان میں جدال اور فساد کی سب سے بڑی اور پرانی جڑ ہے۔ اتنی دیر تک گھر سے عامر کی زاد بہن عروب اور بھائی عدنان بھی باہر آ گئے۔ عروب نے عامر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اخی، چھوڑیے جھگڑے کو، آپ گھر چلیے۔ عامر نے غصے میں عروب کو بھی ایک طرف ہٹا دیا۔ عمر بن کعب ابھی تک دونوں کے درمیان حائل تھا، اس کے ایک طرف غضبناک حالت میں عامر تھا اور دوسری طرف اسود بن علقمہ جو خوف سے تر تر کانپ رہا تھا۔ عامر نے جب عروب کو بھی پیچھے ہٹا دیا تو عروب نے اپنے بھائی عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اخی، انہیں روکیے ورنہ جھگڑا طول پکڑ جائے گا، میرا ایک ہی زاد ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ عدنان فوراً آگے بڑھا اور عامر کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگا۔ عروب فوراً دوبارہ پھر آگے بڑھی اور عامر کا بازو پکڑ کر اس بار انتہائی پردرد اور دل فگار لہجے میں کہا، اخی، خدا کے لیے گھر چلیے، میں آپ کی وہ بہن ہوں جس کا کہا آپ نے کبھی نہیں ٹالا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عروب بن عمرو اپنے امزاد کے آگے ایسی ہی بے بس ہے کہ اس کا کوئی وقار اور استقلال نہیں ہے؟ عروب کے ان الفاظ نے خاطر خواہ اثر کیا۔ عامر نے مزاحمت ترک کر دی، اپنی تلوار اس نے نیام میں کر لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ عروب اور عدنان اس کے ساتھ تھے۔ اسود بن علقمہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ اس جھگڑے اور تکرار کے باعث جو لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے واپس لوٹ گئے۔ عمر بن کعب بھی سر جھکائے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اندر آ کر عامر فوراً اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے لگا تھا۔ عمر بن کعب، عدنان اور عروب حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ عروب آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور عامر سے وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ عمر بن کعب نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، کہاں جا رہے ہو عامر؟ کوئی نیا جھگڑا کھڑا کرنے سے قبل یہ سوچ رکھنا کہ مجھ میں اتنی ہمت اور قوت نہیں کہ میں تمہاری خاطر قبیلے میں اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرتا رہوں۔ یاد رکھو، تم نے اسود بن علقمہ کے بیٹے پر ہاتھ اٹھا کر غلطی کی ہے۔ تمہیں چاہیے تھا جب اس کے بیٹے نے بنو ذیبان کے جوانوں کو للکارا تھا تو تم اس کا ساتھ دیتے، جبکہ تمہارے باپ کے قاتل بھی ذیبانی ہیں۔ عامر نے گھوڑے کا تنگ کستے ہوئے کہا، اے میرے یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کوئی ذیبانی میرے باپ کا قاتل نہیں ہے۔ عمر بن کعب نے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم اپنے باپ کی طرح ضدی ہو، اگر تمہارے یہی اتوار رہے تو قبیلے والے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ عامر نے پھر بھی نرم لہجے میں کہا، اگر قبیلے والوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں آپ سے مدد کی درخواست نہ کروں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ عمر بن کعب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر تم قبیلے کی مرضی کے خلاف بنو ذیبان کی حمایت پر تلے ہوئے ہو تو بہتر ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں رہتے ہوئے میرے اور تمہارے درمیان تلخی اور بے تعلقی کی خلیج اور وسیع ہوتی رہے گی۔ عامر جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ عروب نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، اگر آپ نے اخی عامر کو یہاں سے نکالا تو میں اور عدنان بھائی بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔
پھر آپ اکیلے اس گھر میں رہیے۔ یاد رکھیے جو بات بھی میرے بھائی کی خلاف ہوئی میں اسے برداشت نہ کروں گی۔ میرا بھائی اسی گھر میں رہے گا اور میں اس کی خدمت کروں گی۔ عمر بن کعب غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ عامر جب اپنے گھوڑے کی باک پکڑ کر باہر جانے لگا تو عروب نے درد بھری آواز میں پوچھا، اے اخی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عامر نے پیار سے عروب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہونا، میں کسی سے جھگڑا نہ کروں گا۔ میں ذرا اپنے باغات تک جا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو میرا سامان اٹھا کر میرے گھر میں رکھ دو۔ میں چچا کا دل نہیں توڑنا چاہتا، اور پھر ساتھ والا گھر ہی تو میرا ہے، میں کون سا دور رہوں گا؟ وہاں رہتے ہوئے بھی تم مجھے کھانا پکا کر دے سکتی ہو۔ اس بار عدنان نے ملتجی لہجے میں کہا، نہیں عامر، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ بابا کی باتوں کا برا نہ ماننا، میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ عامر جب باہر نکلنے لگا تو عروب نے کہا، اخی، جلدی آ جانا، جب تک تم واپس نہ آؤ گے میں اور عدنان بھائی کھانا نہ کھائیں گے۔ عامر نے ایک بار نرمی اور شفقت سے عروب کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنا گھوڑا لے کر مکان سے باہر آ کر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایل لگا کر وہ دائیں طرف دوڑانے لگا تھا۔ اپنے باغات میں آ کر عامر نے گھوڑا انجیر کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور پھر باغات کے اندر بہنے والے چشمے کے پانی سے وضو کرنے لگا تھا۔ یہ پانی جبل ہلال کے چشموں سے آتا تھا، جن سے دونوں قبائل کے باغات اور کھیتیاں سیراب ہوتی تھی، اور جو باغات دریا ابانا کے کنارے تھے انہی دریا کے کنارے کنویں کھود کر دریا کے پانی سے بھی سیراب کیا جاتا تھا۔ عامر وضو کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر عامر نے اپنا گھوڑا کھولا، پھر وہ گھوڑے کی باک پکڑے آہستہ آہستہ چلتا ہوا باغات سے باہر نکلا اور اس پگڈنڈی پر آ کھڑا ہوا جو دونوں قبیلوں کے درمیان پڑنے والی چراگاہوں سے ہوتی ہوئی بنو ذیبان کی بستی حوران کی طرف چلی گئی تھی۔ اندھیرا اب گہرا ہو گیا تھا اور مشرقی جانب دریا ابانا کے اس پار کوہستانوں کے پیچھے سے چاند نمودار ہو رہا تھا۔ وہاں کھڑے عامر کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ چاند اوپر ابھرا اور ہر چیز کو اپنی ٹھنڈی اور سہانی چاندنی میں نہلا گیا تھا۔ اتنے میں بنو ذیبان کی بستی حوران کی طرف سے آنے والی پگڈنڈی پر ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ عامر فوراً سنبھل گیا اور اپنی تلوار بے نیام کر لی، شاید اسے خدشہ تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد عامر کو ذرا فاصلے پر 3 گھڑ سوار آتے دکھائی دیے، وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے آ رہے تھے۔ عامر نے کچھ سوچا، پھر وہ حرکت میں آیا، اپنا گھوڑا اس نے وہیں کھڑا رہنے دیا اور خود وہ چھوٹے قد کے انجیر کے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں سوار عامر کے گھوڑے کے پاس آ کر رکے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چاندنی رات میں عامر انہیں پہچان گیا۔ وہ نقیب، ولید اور دمشق میں رہنے والا عامر کا مخلص اور ہمدرد دوست طبیب سعد بن ہرا تھا۔ عامر انجیر کے پودے کی اوٹ سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ ولید نے اسے رازداری سے پکارا، عامر، تم کہاں ہو؟ عامر فوراً اوٹ سے نکل آیا اور آگے بڑھ کر وہ تینوں سے بغل گیر ہوا۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سعد، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ سعد نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس، میری غیر موجودگی میں تم پر کیا کچھ نہ بیت گیا۔ مجھے تمہارے باپ کے مرنے کا انتہائی افسوس ہے۔ میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا ہوا تھا، وہاں میری نانی سخت بیمار تھی، وہاں سے میرے ماموں نے یہ پیغام بھیجا تھا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ جلدی میں گیا تھا، لہٰذا جاتے ہوئے تم سے مل نہ سکا۔ میں کل ہی وہاں سے لوٹا ہوں۔ آج مجھے دمشق کے سابق محتسب جمال الدین سے تمام حالات کا علم ہوا، لہٰذا میں تم سے ملنے تمہارے قبیلے کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے تمہاری بستی دیکھی ہوئی نہ تھی، لہٰذا غلطی سے میں بنو ذیبان کی بستی حوران میں داخل ہو گیا۔ وہاں خوش قسمتی سے میری ملاقات ولید سے ہو گئی۔ یہ مجھے اپنے گھر لیے گیا اور بتایا کہ عامر آج رات ان کے گھر آنے والا ہے، ہم اسے لینے جائیں گے، لہٰذا میں وہاں رک کر ان کے ساتھ تمہیں لینے چلا آیا ہوں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ بنو عبس اور ذیبان میں سخت چپ کلش چل رہی ہے، لیکن میں ولید کے باپ سالم بن عقبہ سے مل کر انتہائی طور پر خوش ہوں۔ گو وہ قبیلے کا سردار ہے، لیکن اس کے خیالات بہت شستہ اور پاکیزہ ہیں۔ وہ دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی کو انتہائی مضر اور ناقابل تلافی نقصان سمجھتا ہے۔
سعد جب خاموش ہوا تو ولید نے نقیب کی طرف اشارہ کر کے عامر سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ عامر نے جب نفی میں سر ہلا دیا تو ولید نے کہا، یہ نقیب بن ہیرا ہے، ہمارے قبیلے کا سب سے بہادر اور ماہر تیغزن اور آپ کا زبردست مداح۔ عامر نے ایک بار مسکراتے ہوئے پھر نقیب سے ہاتھ ملایا۔ ولید پھر بولا، اب آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ عامر نے چونک کر پوچھا، کیا؟ ہمارے گھر میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ عامر نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، کیوں بلایا ہے مجھے؟ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں انہوں نے آپ کو کیوں بلایا ہے، لیکن آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ آپ کے دوست سعد بن ہیرا بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ عامر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے میں چلتا ہوں۔ پھر وہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چاندنی رات میں اس تنگ پگڈنڈی پر گھوڑے دوڑانے لگے جو چراگاہوں اور جبل ہلال کے ایک حصے کے اندر سے گزرنے کے بعد بنو ذیبان کی بستی اوران کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ولید انہیں لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ عامر نے دیکھا حویلی کے صحن میں ولید کا باپ اور بنو ذیبان کا سردار سالم بن علقمہ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ادھیڑ سی عمر کا ایک اور آدمی بھی تھا جسے عامر نہ جانتا تھا۔ ولید جو ہی گھوڑے سے اترا، سالم بن عقبہ آگے بڑھا اور عامر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں اپنی حویلی میں نافع کے بیٹے اور اپنے محسن کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر سالم نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ نصر بن اسد ہے، میرے پرانے دوست ہیں، یہ غربی شام کی ایک سرحدی بستی کے رہنے والے ہیں اور اس بستی کے سردار بھی ہیں۔ قلعہ حرم جو کبھی مسلمانوں کا تھا، جس پر عیسائیوں نے پچھلی صلیبی جنگوں میں قبضہ کر لیا تھا، ان کی بستی اس سے نزدیک ہے۔ عامر نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی کے ساتھ نصر بن اسد سے مصافحہ کیا۔ دائیں طرف کے کمرے میں پردے کے پیچھے کھڑی نائرہ بڑے شوق اور میٹھی نگاہوں سے عامر کو دیکھ رہی تھی۔ سالم عامر کا بازو پکڑ کر دیوان خانے میں لے گیا۔ نصر بن اسد، نقیب، سعد اور ولید بھی ان کے ساتھ دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سالم نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، عامر میرے بیٹے، میرے محسن، پہلے تو میں تمہارے باپ کی موت پر دلی صدمے کا اظہار کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے باپ کی موت پر سخت قلق اور تشویش ہوئی ہے۔ وہ ایک نیک خو اور صلح پسند عبسی تھا۔ عامر کی گردن جھک گئی تھی اور وہ اداس ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک کمرے میں سکوت رہا۔ پھر سالم بن عقبہ نے دوبارہ بولتے ہوئے عامر کو مخاطب کر کے کہا، عامر، نقیب اور ولید مجھے تمہاری کارگزاری بتا چکے ہیں۔ تم نے دونوں قبیلوں کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے جابر بن اسود پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک امن خواہ اور صلح جو عبسی ہو۔ آج سے اس گھر کے دروازے ہم وقت تمہارے لیے کھلے ہیں۔ عامر نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، آج کے حادثے نے میرے لیے مسائل بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ آج اسود بن علقمہ نے میرے چچا سے اس بات کی شکایت کی جس کے باعث میرے اور اسود کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس کی وجہ سے میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ بہتر ہے تم میرے مکان سے نکل کر اپنے مکان میں چلے جاؤ۔ گو میرے چچا کے ساتھ والا مکان میرا ہے اور وہاں اکیلے رہتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، لیکن میری امزاد بہن اور بھائی آڑے آ گئے۔ انہوں نے چچا سے کہہ دیا کہ اگر مجھے اس گھر سے نکالا گیا تو وہ دونوں بھی گھر چھوڑ دیں گے، لہٰذا چچا خاموش ہو گیا۔ سالم بن عقبہ نے بڑی شفقت سے کہا، عمرو بن قاب احمق ہے جو وہ امن پسند بھتیجے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال تم فکر مند نہ ہونا، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو سیدھا میرے پاس چلے آنا، یہاں اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک فرد کی سی ہوگی۔ سالم جب خاموش ہوا تو نصر بن اسد پہلی بار مخاطب ہوا، اگر یہاں کے حالات تمہارے حق میں نہ رہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ عیسائیوں کا قلعہ حرم ہمارے نزدیک پڑتا ہے۔ وہاں کا عیسائی حاکم تیتوس اکثر مسلمان بستیوں پر یلغار کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ تم ایک بہادر اور شجاع جوان ہو۔ سالم نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے تم اکیلے نے 4 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اگر تم وہاں آ گئے تو میں تمہاری رہنمائی میں مسلمان جوانوں کو مسلح کر کے تیتوس کی ترکتاز کو روک سکوں گا۔